بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأنفعهم لعياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم نوجوان عزیز اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں اور نعمتوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ ہم شکر ادا کیا یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو شمار کرنے کا حکم نہیں دیا کہ تم نعمتوں کو گنتے رہو، جب تم بالغ ہو گئے اس وقت سے نعمتیں گننا شروع کرو۔ اگر یہ حکم دیتے تو ذرا سوچیے کتنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام حکم دے دیا اور آسان حکم دے دیا، بس تم نعمتوں پر شکر ادا کیا۔ کتنی نعمتیں ایسی ہمیں ملی ہوئی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کبھی خیال بھی نہیں گزرا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت میرے پاس ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایک ایکسرسائز بتایا گیا کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اور نعمتوں کی قدر دل میں پیدا ہونے کے لیے 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں ایک لسٹ تیار کریں نعمتوں کی جو خاص ہمارے ساتھ ہے، تو پھر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دے رکھی۔ نعمت ایک بھی ضائع ہو جاتی ہے، ایک بھی ہم سے دور ہو جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے یا چوری کر لی
کی جاتی ہے تو ہم شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں کتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ نعمتوں کو شمار کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم دے دیا کہ بس تم نعمتوں پر شکر ادا کرتے. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیتے کہ جس نعمت پر تم شکر ادا کرو گے وہ نعمت تمہارے پاس رہے گی، اور جس پر شکر ادا نہیں کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی، تو بھی ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نعمتوں پر شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ فرما. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. ابھی سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے. آج سفر کے مہینے کی دوسری تاریخ. یہ مہینہ جب آتا ہے تو مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے، ان کے یہاں اس مہینے کے آنے کے بعد کچھ عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے، اور جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کے مطابق وہ عمل بھی اپنا خراب کر لیتے ہیں. خاص کر سفر کے مہینے کے شروع کے 13 دن کو 13 تیزی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی بہت سخت دن ہے. تیزی کے معنی سختی کے اور منحوس کے. جیسے ہم نے محرم کے مہینے میں کہا کہ بہت سارے مسلمان محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. اور صرف یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو نمازوں سے دور ہے، دین سے بہت دور ہے، بلکہ نمازی بھی ہے، دین کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے محرم کا مہینہ منحوس ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے شادیاں نہیں کرتے. ہماری اسی مسجد کا حال دیکھ لیجیے. جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے محرم کے مہینے میں اس سال بھی کوئی نکاح نہیں ہوا. اب سفر کا مہینہ چل رہا ہے، دیکھیں گے کس کا نکاح آتا ہے. یعنی اچھے دیندار لوگ بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اگرچہ کہ زبان سے نہیں کہتے لیکن ان کا عمل بتاتا ہے. اور یاد رکھیے یہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے. زمانے جاہلیت میں کفار اور مشرکین سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے. سفر کس کو کہتے تھے؟ سفر کے معنی آتے ہیں خالی ہونا. یعنی وہ محرم کے مہینے میں جنگوں سے بچتے تھے، جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا تھا تو سارے مرد جو جنگ کے لیے نکل جاتے تھے تو گھر خالی ہو جاتا تھا. تو اس لیے انہوں نے اس مہینے کا نام سفر رکھا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا پیارا جملہ جڑا ہوا ہے، لفظ جڑا ہوا ہے، وہ ہے السفر المظفر. نام ہی سے پتا چلتا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کیسی کامیابی ملتی ہے، اس لیے کہ مظفر کے معنی آتے ہیں کامیابی والے. تو یہ مہینہ تو ہمیں کامیابی دلانے والا ہے، یہ مہینہ منحوس نہیں ہے. اچھا، جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں وہ
بیمار ہوئے ہیں، مرض الوفات جس کو کہا جاتا ہے، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جو آپ بیمار ہوئے، تو وہ بیماری کے سلسلے میں سیرت لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ بیماری ربیع الاول کے شروع میں اور سفر کے آخری دنوں میں وہ بیماری شروع ہوئی تھی۔ اور عجیب بات یہ کہ اسی مہینے کے آخری 4 شعبے کو لوگ جو اہمیت دیتے ہیں اور لال باغ، قبر پارک، پتہ نہیں کہاں جاتے خاص کھدلنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ بھئی کیوں جاتے ہیں، آخری 4 شعبہ کیوں منانا ہے؟ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخری 4 شعبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی، حالانکہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری شروع ہوئی وہ آخری 4 شعبے ہی سے شروع ہوئی۔ یہاں تک کہ بریلویوں کے جو امام ہیں حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بیماری جو شروع ہوئی وہ آخری 4 شعبے سے شروع ہوئی۔ اب جب آخری 4 شعبے سے شروع ہوئی تو خوشی کا دن ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تو دکھ کا دن ہے کہ ہم سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہو گئی۔ لیکن دشمنوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے اس دن خوشی منائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری شروع ہوئی اس لیے، اب جب مسلمانوں نے پوچھا تو یہ کہہ دیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دن صحت ملی تھی اس لیے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری وہ 4 شعبے کو شروع ہوئی آخری۔ تو اب وہ خوشی میں چونکہ دشمن تھے مسلمانوں کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے خوشیاں منائی۔ اب جب مسلمانوں نے پوچھا تو یہ کہہ دیا جھوٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری 4 شعبے میں وہ صحت ملی تھی اس لیے ہم خوشی منائیں، اس طرح دھوکہ دیا۔ اور مسلمان جو تاریخ کو نہیں جانتے، اسلام کو نہیں جانتے، بہت دور ہوتے ہیں دین سے، وہ بھی یہ سمجھ گئے کہ اچھا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خوشی منائیں، اس لیے اب ہم بھی آخری 4 شعبے کو خوشی کا دن منائیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس بات کو اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صبر کا مہینہ بہت کامیابی کا مہینہ ہے، بڑا پیارا مہینہ ہے، بہت اچھا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں تجارت میں بھی آگے بڑھنا ہے، شادیاں اگر کرنا ہے تو بنا جھجک کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ نحوست کا عقیدہ اپنے اندر سے نکالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا لا سفر، اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ ولا طیرۃ، بدشگونی لینا، برا فال لینا، یہ بھی اسلام میں نہیں، آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو یہ سفر سے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ ہمارا عقیدہ بھی درست رہے اور ہمارا عمل بھی درست رہے۔ باقی ہم نے گزشتہ جمعہ ایک مضمون شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سلام کرنے کی اہمیت اور سلام کرنے کی فضیلت، اور اس کا کیسے جواب دینا چاہیے، کیا کیا مسائل ہیں اس سے متعلق۔ ایک اور چیز یہ بھی، سلام کرنا اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے، ایسے ہی اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے، اور بلکہ وہ فرض کے درجے میں، اور اس کے خلاف کرنا حرام ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں اور حرام سمجھتے ہیں،
کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہماری زندگیوں میں ایسی ہیں جو شریعت کی نگاہ میں حرام ہے، لیکن ہم ان کو حرام نہ سمجھتے ہیں نہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ذرا اس کو آج ہم سمجھیں کہ وہ کیا چیز ہے جو حرام ہے اور جس کو ہم کر رہے ہیں اور اس کو ہم حرام سمجھ بھی نہیں رہے، گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، بلکہ اسلام کے جو شروع کے احکام ہے ان احکام میں سے ایک حکم ہے، وہ ہے احترام انسانیت۔ انسان ہونے کے ناطے اس کا احترام کرنا یہ ہمارے اسلام کا بہت اہم حکم ہے۔ انسان ہے تو اس کا احترام لازماً کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، لیکن انسان ہے تو اس کا احترام ہمیں کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے مکرم بنایا ہے بنی آدم کو، انسانوں کو اللہ نے مکرم بنایا، محترم بنایا ہے۔ تو انسانوں کی احترام ہمیں لازماً کرنا چاہیے اور ان کے عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی انسان کے عزت نفس کو ہم مجروح نہ کریں، کسی کو بے عزت نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا حکم دیا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للناس، للمسلمین نہیں فرمایا، کہ ہر انسان کے ساتھ، ہر آدمی کے ساتھ ہمیں اچھے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیے، ہمارے چہرے پر خوشی کے آثار ہو، خندہ پیشانی سے ہم ملا کریں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہاں پر اللہ نے فرمایا للناس، للمسلمین نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ پہلے تو سب سے پہلے ملاقات ہوتی، بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے چہرے کا تاثر بتا دیتا ہے، ہمارے چہرے کا اتار چڑھاؤ بتا دیتا ہے کہ یہ کس موڈ میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، چہرے پر تبسم ہونا چاہیے، چہرے پر خوشی کے آثار ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ کھلتا ہوا ہو، مسکراتے ہوئے ہم ملے۔ بعض لوگوں کو آپ ملتے ہیں، بارہ زندگی میں آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ چہرے پر ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے یا گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بہت غم میں ہے، بہت بڑا نقصان ان کا ہو گیا ہے، ہمیشہ ویسا ہی چہرہ رہتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ جب آدمی ملتا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے، آپ نے بھی اس کو فیل کیا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ بہت ہی دش روئی کے ساتھ مل رہا ہے، چہرے پر بالکل ہنسی نہیں ہے، بالکل مسکراہٹ نہیں ہے، بہت غصے کے چہرے کے ساتھ مل رہا ہے، تو آدمی اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ خندہ پیشانی سے ملنا
چہرے پر مسکراہٹ ہو، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے اور بات کریں تو اچھی بات کریں، یہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ہم اس پر بار بار آپ کی توجہ دلا رہے ہیں، اس کو آپ سمجھیے، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ، غیر مسلم بھی ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہے، اچھی بات کہنا ہے۔ یہ احترام انسانیت اسلام کا گویا بالکل اولین حکم ہے۔ دو حکم ہے، ایک ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے بہت آسان، وحدت رب اور وحدت اب، وحدت رب اور وحدت اب۔ وحدت رب یہ اسلام کا اہم حکم، یعنی اللہ ایک ہی ہے، ساری انسانیت کا، ساری مخلوق کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ، اس کو کہتے ہیں وحدت رب، سب کا پالنہار، سب کو رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، وہ ایک اللہ ہے، وحدت رب۔ اور اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم سب کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے تو ہم سب جو ایک اللہ کے بندے ہیں۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں سمجھایا، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق وہ اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، سارے انسان ایک خاندان کے افراد ہیں، اور سب کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے۔ اور فرمایا آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ، اللہ کے نزدیک اس پورا جو کنبہ ہے، پورا جو خاندان ہے، اس میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے عیال کو زیادہ نفع پہنچانے والا، جو اللہ کے عیال کو، اللہ کے کنبے کو، انسانوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے۔ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، وہ لوگوں کے نفع کے لیے کام کرتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اب نفع پہنچانے کی شکلیں مختلف ہیں، اس کی تفصیلات میں اس وقت ہمیں جانا نہیں ہے، اجمالی طور پر ہم اس کو سمجھ لیں کہ جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بنتا ہے۔ ذرا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے بارے میں ذرا سوچیں کہ کیا میں لوگوں کو نفع پہنچانے والا آدمی ہوں یا لوگوں کو میرے سے تکلیف پہنچتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو گئی کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، میرے عمل سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، میرے کسی بول سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے؟ یا میں ایسا ہوں الحمدللہ کہ میرے عمل سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، میرے قول سے، میری باتوں سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، میں ہمیشہ اس کی کوشش کرتا ہوں کہ میں لوگوں سے اچھی باتیں کروں، ان کی مدد کروں، میں ایسا انسان ہوں۔ اگر ایسا انسان ہے ہم تو الحمدللہ کہیں اور اس پر باقی رہے، اور اگر ہم ایسے ہیں کہ لوگ ہم سے کٹتے ہیں، لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، ہماری باتوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس سے ہم بچیں، ہم اللہ کے محبوب نہیں بنیں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ
اللہ کی مخلوق کو جو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اب جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک مبغوض بنے گا، وہ اللہ کے نزدیک ایسا بنے گا جس سے اللہ نفرت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخلوق ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اسے نفع پہنچانے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو. تو یہ وحدت رب ہے. یہ اہم دو سبق اس کو یاد رکھنا چاہیے. اگر کوئی آپ کو غیر مسلم بھی یہ پوچھے کہ مختصر انداز میں آپ ہمیں اسلام سمجھائیں، تو آپ یہ سمجھا سکتے ہیں دو لفظوں. اسلام کے دو اہم سبق ہیں، ایک وحدت رب ہے، ایک وحدت اب ہے. وحدت رب کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا کہ ساری انسانیت کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، اور جب ایک ہی اللہ ہے تو اب اسی کی پوجا ہونی چاہیے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کے لیے قربانی ہو، اسی کے لیے منتیں ہو. اسی کا نام توحید ہے. اور دوسرا جو اہم سبق ہے وہ وحدت اب. وحدت اب کا مطلب یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ ساری انسانیت کے باپ اور ماں ایک ہے، وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں ڈرو اس رب سے، اس پروردگار سے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک نفس سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور پھر انہی دونوں سے بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو پھیلا دیا. تو یہ وحدت اب ہے کہ پوری انسانیت کے باپ ایک ہے، پوری انسانیت کے ماں ایک ہے. تو یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم سب جو ہے ایک خاندان ہے، ایک کنبہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو. تو اس بنیاد پر ہمیں انسان کا احترام کرنا ضروری ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ضروری ہے، کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائے، کسی کو بے عزت نہ کرے، انسلٹ نہ کرے. یہ گناہ ہم سے عام طور پر ہوتا ہے اور یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، حرام نہیں سمجھتے. سب کے سامنے کسی کی عزت گرا دیتے، کسی کی انسلٹ کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کو بتایا عمل کر کے. ایک یہودی بچہ تھا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. جب وہ بیمار ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. ہے تو یہودی اور وہ بھی بچہ، لیکن انسان کا احترام، انسانیت کا احترام. اب اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے، اس کی بیمار پرسی کر رہے. ابو طالب بیمار ہوئے، ان کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. ایک صحابی ہے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس سے بیٹھے ہوئے، سامنے سے ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا. آپ کھڑے ہو گئے تو ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، غیر مسلم کا جنازہ ہے. میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے
ایک جنازہ گزرا، آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا وہ یہودی کا جنازہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہودی ہے لیکن انسان تو ہے۔ یہ ہے انسانیت کا پیغام کہ ہمیں انسان کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس کا ہمیشہ خیال رکھا، کسی کے عزت نفس کو مجروح نہ کرے، اس کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا کوئی اور صحابی ہے، ان کے ایک غلام تھے، حبشی غلام تھے، کالے کلوٹے غلام تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ان کو کہہ دیا کسی وجہ سے غصے میں آ کر، اے کالی ماں کے بیٹے، اس طرح کا جملہ کہہ دیا۔ اس کا ان کے دل پر بھی اثر ہوا، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ دیکھیے یہاں ہم بھی اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، ہم اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا معاملہ کر جاتے ہیں، کس طرح ہم بات کرتے ہیں اور ان کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ان کا انسلٹ کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ ایسا ہو گیا ہے، کیا یہ گناہ ہے، کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو جاہلیت والا عمل ہے۔ تو پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بہت غم ہوا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ فوراً واپس گئے اور جا کر جو ہے اپنے گھر کے پاس لیٹ گئے اور اس غلام سے کہا کہ جب تک تم اپنے پیروں سے میرے رخسار کو رگڑو گے نہیں اس وقت تک میں نہیں چھوڑوں گا۔ ہے کوئی میرے بھائیوں ہم میں سے ایسا؟ ہم تو معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، معافی مانگنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ میری عزت چلی جائے۔ ہمارا دل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، کسی کو بھی برے الفاظ سے پکار دیا، لنگڑا کہہ دیا، اندھا کہہ دیا، لولا کہہ دیا، گڈا کہہ دیا، لمبو کہہ دیا، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ سے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اس سے منع فرمایا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس سے منع فرمایا، برے لقب سے نہ پکارے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی کا خاندانی کوئی لقب ہو اور وہ محبت میں ان کو ایسے ہی پکارا جاتا ہو، اور جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو وہ برا بھی نہیں لگتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو محبت میں لوگ ایسے کہتے ہیں، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن جہاں آدمی کے دل کو ٹھیس پہنچے، آپ اس کو برے الفاظ سے پکاریں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ کسی کو برے لقب سے پکارنا نہیں ہے، آڑے ناموں سے کسی کو نہیں پکارنا ہے، یہ یاد رکھیے یہ حرام ہے۔ اب یہ گناہ ہم کرتے جا رہے ہیں۔ عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ بھی ہو۔ انسان کے بنیادی 4 تقاضے ہوتے ہیں، 4 ضرورتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس پر کبھی ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ بچوں کی تربیت کا جب عنوان آئے گا اس وقت، جو ہمارے اس دور میں خاص کر اس پر ہماری توجہ بہت کم ہو چکی ہے، تو ان 4 میں سے انسان کی جذباتی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کے جذبات کی ایک ضرورت ہے، جذب اسے ٹھیس نہ پہنچائے. یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. تو کسی کو ہمیں برے لقب سے پکارنا بھی نہیں ہے اور کسی کی عزت مجلس میں نکالنا بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ مجلس میں ہم بیٹھے، اب دل چاہ رہا ہے کہ فلاں کی عزت نکالو، ذرا انسلٹ کرو، مذاق اڑاؤ. لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے. اپنے بے تکلف دوستوں میں بھی کبھی ایسا کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس بے تکلف دوست کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن بیچارہ دوستی میں جو ہے مسکرا کر اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن دل کو اس کی تکلیف پہنچی ہے. ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا اور یہ حرام ہے. دل کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. اسی لیے کہا گیا، ہمارے اکابر نے لکھا کہ بیماریوں میں آگے تشریف لائیں، بیماریوں میں سب سے بڑی بری بیماری وہ دل کی بیماری ہے. آنکھ بیمار ہو جائے، کان بیمار ہو جائے یا کوئی جسم کا عضو بیمار ہو جائے تو آپ کو اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا اگر کہا جائے کہ تمہارا دل بیمار ہو چکا ہے. تو بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل آزادی، کسی کے دل کو دکھانا، یہ سب سے بری بیماری. اور اس پر سب وعید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں، ایک تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، کسی کی عزت نکالنے کو دل چاہ رہا ہے، کسی کے مذاق اڑانے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن اس نے سوچا کہ میں مذاق اڑاؤں گا، اگرچہ کہ دوسرے لوگ ہنس لیں گے، ہنسی مذاق ہو جائے گی، لیکن میرے اس عمل سے اس کو تکلیف پہنچے، تو اس نے زبان بند کر لیا، کچھ نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. آپ دیکھیں اس نے کوئی عمل نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن صدقے کا ثواب اس کو مل گیا. قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورۃ الہمزہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے اس کے لیے، بربادی ہے. بعض مفسرین نے فرمایا ویل کے معنی جہنم میں ایک خاص شعبہ ہے، ایک خاص جگہ ہے، تو اس جگہ ان لوگوں کو ڈالا جائے گا، کن لوگوں کو جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو. دو لفظ ہمزہ لمزہ، عیب جو بھی ہے عیبوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جہاں بیٹھے لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، اچھائیوں کو تلاش نہیں کرتے. اور عیب گو ہے، جہاں بیٹھے غیبت شروع کر دی، برائیاں شروع کر دی، پیٹ پیچھے اس کے بارے میں برائیاں بولنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ جو عیب جو ہے اور عیب گو ہے، یہ جن کے اندر ہوگی ان کے لیے ویل ہے، بربادی ہے. اور جہنم کا ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں ان کو ڈالا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ نار اللہ الموقدہ، آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کو آگ پہنچے گی. کون سی آگ؟ نار اللہ، اللہ کی لگائی ہوئی آگ. کتنی خطرناک ہوگی جو اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہوگی. الذی تطلع علی الافئدہ، اور وہ آگ دلوں تک پہنچے. جہنم کی آگ ویسے بھی جسموں کو لگے گی، لیکن یہ آگ دلوں کو لگے گی، اس لیے کہ اس نے لوگوں کے دلوں کو دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم میں سزا بھی ویسے ہی دے گے کہ یہ آگ خاص دلوں کو لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کے سفر میں ایک منظر یہ مجھے دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو زخمی کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے دلوں کو دکھاتے تھے، تکلیف پہنچایا کرتے تھے، انسلٹ کر دیتے تھے، عزت نکال دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، احترام انسانیت یہ اسلام کا بہت اہم سبق ہے۔ وحدت رب اور وحدت اب، غیر مسلم کو بھی سمجھانے کے لیے بہت آسان الفاظ ہیں۔ یہ وقت اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ وحدت رب، ہم سب کا خالق اور مالک ایک ہے، پروردگار ایک ہے، اور وحدت اب، اور ہم سب کے باپ ایک ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارے باپ بھی ایک ہے۔ اور آگے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، یا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب برابر ہے۔ ہاں الا بالتقوی، ہاں جو تقوی میں آگے بڑھ جائے وہ اللہ کے نزدیک بہت اونچا مقام پائے گا۔ دنیا کے اندر سب انسان ایک ہے، تو احترام انسانیت، انسان کا احترام کرنا یہ اسلام کا بہت اہم پیغام ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے کسی کی عزت پر حملہ نہ کریں اور کسی کے دل کو نہ دکھائیں، کسی کی بے عزتی نہ کریں، اس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے صحابہ خیال رکھتے تھے آپ دیکھیں۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی سے ہوا خارج ہو گئی۔ اب یہ کبھی ہو جاتا ہے انسان کے کنٹرول سے باہر، ہوا خارج ہو گئی، اب وہ آ رہی ہے۔ اب اگر وہ صحابی جن سے ہوا خارج ہوئی وہ اٹھ کر جائیں گے تو بظاہر ان کی کوئی عزتی ہو، تو فوراً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم سب جا کر وضو کر کے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک۔ سارے صحابہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب چلے گئے وضو کرنے کے لیے، ایک انسان کی عزت بچانے۔ آپ دیکھیں اسلام میں احترام انسانیت، اس کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ لوگوں کے سامنے بعض لوگ برے لقب سے پکار دیتے ہیں، مذاق اڑا دیتے ہیں، بے عزت کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ کیا کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ دنیا کے اندر کوئی قابل احترام چیز، حرمت والی، تقدس والی، عظمت والی چیز ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نہیں معلوم ہے تو یہ جواب صحابہ اکرام کا بڑا پیارا تھا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، معلوم ہے تو بولتے تھے، نہیں معلوم ہے تو یہ کہتے تھے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ قابل احترام چیز، حرمت والی، تقدس والی، یہ ایک مسلمان کی جان، مال اور اس کی عزت ہے۔ اور فرمایا کوئی اگر ان میں سے کسی کو نقصان پہنچائے گا تو وہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے برابر ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بار بار دیکھنے میں آتا ہے مجلسوں میں یا کہیں بیٹھے ہیں، وہاں 4-5 لوگ جمع ہو گئے، وہاں چاہے وہ بے تکلم آپ کا دوست ہوگا، کچھ بھی ہوگا،
لیکن اس کی عزت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ ایسا گناہ کہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے برابر، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. یہ حرام ہے، اس سے ہم بچیں. کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے، ٹھیس نہ پہنچائے. ہر انسان کا احترام کرنا سیکھے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتا. یہ اس لیے گزشتہ جمعہ سے متعلق جو باتیں تھی، یہ کچھ باتیں عرض کی گئی ہے. انشاءاللہ کسی سے متعلق ہو سکے تو اور کچھ باتیں اگلے جمعہ عرض کی جائیں گی. اس وقت جو ہے ایک بہت اہم خوشخبری آپ حضرات کو سنانی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ میں سے بہت سارے حضرات کو شاید اس کا علم بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی کئی سالوں تک اس کا علم نہیں تھا، ہمیں بھی معلوم نہیں تھا. وہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو مسجد ہے، یہ جو مسجد جہاں بنی ہوئی ہے، یہ جو زمین ہے، یہ زمین جو ہے خاص ہماری مسجد کی نہیں، یہ بی ڈی اے کی جگہ ہے. اس کو لیز پر لیا گیا اور 30 سال کے لیے لیز پر دیا گیا تھا. 1993 میں 30 سال کے لیے دیا گیا تو 2023 پر یہ وقت ختم ہو گیا. 30 سال کے لیے لیز پر لیا گیا تھا، اب رینیول کرنا تھا. ہمارے جو اس سے پہلے کمیٹی تھی، ان حضرات نے کوشش کی رینیول کرنے کے لیے، ایک درخواست دی بی ڈی اے سے کہ یہ جگہ جو ہے رینیول کر کے دیں. لیکن بہت کوشش کے باوجود کام نہیں ہو پا رہا، فائل تک نہیں مل پا رہی تھی. بڑی کوششیں کرتے رہے لیکن کچھ کام نہیں ہو پا رہا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے علاقے کے ایم ایل اے جناب علی صاحب حفظہ اللہ جب چیئرمین بنے بی ڈی اے کے، تو ان کے سامنے جب یہ بات آئی کہ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، فوراً اس پر انہوں نے توجہ دی. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. ہم سب کو بھی اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور جو ذریعہ بنے ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. اللہ کا بھی شکر ادا کرے، لوگوں کا بھی شکر ادا کرے. بلکہ کہا گیا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. جو بہت زیادہ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا بھی بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے. اس لیے ہر بات پر جزاک اللہ کرے، شکریہ کرے. تو ہمارے ایم ایل اے صاحب نے ماشاءاللہ کوشش کی اور فوراً اس پر توجہ دی اور بالکل خاموشی کے ساتھ کام کرتے رہے. ایک بڑی رقم، اپنی ذاتی رقم لگا کر 26,30,000 روپے تقریباً یہ رقم لگا کر ماشاءاللہ انہوں نے دوبارہ رینیول کرا کر مسجد کو دیا. بلکہ آج دینے کے لیے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. ہم ان کا استقبال بھی کرتے ہیں اور اس وقت جو ہے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں اور خوب دعائیں بھی ہمیں دینا ہے. بلکہ پورے ہمارے اس محلے پر ان کا ایک بڑا احسان ہے، یہ احسان عظیم ہے. انشاءاللہ نسلیں اس کو یاد رکھیں گی کہ آپ نے کوشش کر کر جو فائل بھی ہمیں مل نہیں پا رہی تھی اس کو نکالا، پھر اس کے پیچھے لگے رہے، کوشش کرتے رہے اور پھر اپنی طرف سے ایسا نہیں کہ چندہ کر کے آپ دو تب جا کر مسئلہ حل ہوگا، بلکہ الحمدللہ آپ نے اپنی ذاتی رقم لگا کر مسجد کو رینیول کرا کر دے دیا ہے. الحمدللہ اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ ان کی خدمات کو بے حد قبول فرمائے. ہم نے درخواست کی کہ میدان بنا کر دیں، ماشاءاللہ اس پر بھی توجہ دی اور میدان بنا. آپ دیکھ رہے ہیں کیا دن میں کیا رات میں بھی ماشاءاللہ ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. جو بچے موبائلوں میں لگے رہتے تھے، گلیوں میں بیٹھے رہتے تھے اور پتہ نہیں کیسے کیسے نشے کے چیزوں میں مبتلا تھے، ماشاءاللہ وہ بچے جو ہے دن رات میدان میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کر، دل سے دعائیں نکلتی ہے کہ آپ نے اس پر توجہ دے کر بہترین میدان بنا کر دیا. رات میں لائٹنگ کا بھی انتظام کر دیا ہے. اللہ اس کا بھی ان کو بہترین اجر عطا فرمائے. اور پھر دیگر آپ کے کام ہیں، لیکن خاص کر ہماری مسجد کے لیے آپ نے جو یہ کام کر کے دیا ہے، اس پر ہم آپ کا پورے محلے کی طرف سے، ہر ایک مسلی کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے. آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے قبول فرمائے. اللہ نے آپ کو جو مال و دولت دی ہے اور اس طرح کے کاموں
کاموں میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ایک گزارش ہم آپ سے یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد کے لیے جو ابھی آپ نے 30 سال کے لیے غالباً رینیول تو کروا کر دے دیا ہے، لیکن مستقل مسجد کے لیے یہ جگہ خرید کر دے دی جائے، اس کے لیے بھی آپ توجہ دیں، کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں ہی یہ ہو جائے، آپ کے جب تک آپ ہیں اس وقت تک ہو جائے تو بہت آسانی بھی ہوگی اور مسئلہ بھی بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بڑی رقم اس پر لگنے والی ہے، لگے گی، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے یہ زمین جو ہے مسجد کے لیے وقف ہو جائے گی، مسجد کے لیے ہو جائے گی اور دوسرے کوئی مسائل ہمارے پاس نہیں رہیں گے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس پر بھی توجہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بھی کام لے لے، ہماری یہی خواہش ہے اور دلی آرزو ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کام لے لے، اور کتنا بڑا کام، یقیناً بہت اونچا کام ہوگا قیامت تک۔ اب 30 سال کے لیے الحمدللہ ان کے ذریعے سے یہ جگہ مل گئی، اب جتنی عبادتیں ہوگی، ویسے تو ہمیشہ عبادتیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، قیامت تک عبادتیں ہوگی، ان کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے والدین کو، آپ کے رشتہ داروں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کے کاموں میں ہم سب کو بھی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال و دولت سے اللہ نے نوازا ہے تو اس کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دعا سے پہلے ہمارے MLA جناب یعنی حارث صاحب جو ہے کچھ گزارشات آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ گزارش ہے دعا سے پہلے آپ بیٹھے رہیں، سنتوں کے لیے رکعت نہ باندھیں، 5-10 منٹ میں آپ کی بات ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے آپ نوافل اور سنتوں میں مشغول ہوں۔